بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تیمور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج اپلائیڈ اسلام۔ دوستوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے قرض دینے پہ بات کی تھی، تو یہ اس کا پارٹ 2 ہے اور اس میں ہم بات کریں گے قرض لینے پہ۔ دوستوں، اسلام میں جہاں قرض دینے کو اتنا افضل کہا گیا ہے نا، اتنا ہی قرض لینے کو منع فرمایا ہے۔ بلکہ بہت سیویئر حالات میں اگر آپ بالکل بھوکے مر رہے ہوں یا کوئی بہت بڑی پرابلم ہو گئی ہو تو دن آپ قرض لے سکتے ہیں۔ ادروائز اگر تھوڑا سا بھی گزارا ہو سکتا ہے اور تھوڑی سی بھی آپ اپنی مینجمنٹ بہتر بنا سکتے ہیں تو قرض لینے کو منع فرمایا ہے۔ قرض لینے کو بالکل پسندیدہ عمل نہیں کہا گیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ جب ہم قرض دیتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ بشارت ہے اور بہت زیادہ اچھی بات ہے قرض دینا، لیکن اتنا ہی قرض لینے کو منع فرمایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ہم قرض لے رہے ہوتے ہیں تو تب تک ہم سب کچھ آلموسٹ مان رہے ہوتے ہیں کہ مطلب اتنا ٹائم کے بعد میں یہ واپس کروں گا اور میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ جب ہم قرض لے لیتے ہیں، وہ وقت آتا ہے تو دن ہمارے پاس کسی بھی پرابلم کی وجہ سے وہ پیسے اکثر نہیں ہوتے جو کہ ہم ان ٹائم واپس کر سکیں۔ تو اس میں سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے، ہمارا وعدہ ٹوٹتا ہے۔ جب ہمارا وعدہ ٹوٹتا ہے تو اس سے دوسرے بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور وعدہ ٹوٹنا یا وعدہ کے خلاف کرنا یہ منافقت ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور اسلام میں آپ کو پتہ ہوگا کہ منافق بندے کو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس پراپر واپسی کا نظام نہ ہو تو دن اٹس بیٹر کہ آپ قرض نہ لیں۔ اچھا، جب ہم قرض لیتے ہیں نا تو اس میں ہم کچھ وعدے کرتے ہیں، ظاہر ہے واپسی کے ہم وعدے کرتے ہیں۔ تو اس وعدے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سپوز ہم کہہ دیتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد میں یہ اماؤنٹ آپ کو واپس کر دوں گا۔ 6 مہینے کے پہلے تو میری زندگی کی گارنٹی نہیں ہے میرے پاس، تو جو چیز میرے پاس نہ ہو، جو گارنٹی میرے پاس نہ ہو، وہ میں کسی کو 6 مہینے کے بعد والی گارنٹی کیسے دے سکتا ہوں؟ چلو میں کچھ ذمہ داری کسی پہ ڈال دوں یا کسی اور بندے کو، یا کچھ بھی اس میں ایڈ کر سکتا ہوں کہ میں رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ اماؤنٹ آپ کو واپس کر دوں گا۔ جو چیز میرے پاس ہے ہی نہیں وہ میں کسی کو کیا دوں گا؟ اچھا، کچھ جگہوں پہ ایسے ہے کہ ہمارے اکثر لوگ قرض جب لیتے ہیں نا تو وہ دینے کے انٹینشن سے لیتے ہی نہیں ہیں۔ وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جب یہ ٹائم پورا ہوگا تب کی تب دے کی جائے گی، ابھی میں اپنا الو سیدھا کر لوں یا اپنا مسئلہ حل کر لوں۔ تو جب آپ کے دل میں اتنا بڑا کھوٹ ہو تو دن آپ کس طرح یہ واپس کر سکتے ہیں؟ اور جب آپ کی نظر دوسروں کے پیسے پہ ہو، دوسروں کی جیب پہ ہو، دوسروں کے فیسیلیٹیز پہ ہو، تو دن آپ کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہو سکتے کہ اس قرض کو پراپرلی واپس کر سکیں۔ اچھا، جب ہم ہمارے مسئلے ہوتے ہیں، جب ہم قرض لینے کا ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں کچھ باتیں خود سے پوچھنی چاہیے کہ یار یہ میں قرض کیوں لے رہا ہوں؟ یہ کام کتنا ضروری ہے؟ یا یہ کوئی کام ہے یا یہ کوئی آسائش ہے؟ اچھا، جب میں یہ قرض لوں گا تو اس سے میں کوئی فضول رسمیں تو نہیں کروں گا؟ جیسے ہمارے ہاں شادیوں کے لیے لوگ اتنا بڑا قرضہ لے لیتے ہیں کہ کسی نے جہیز بنوانی ہے اور کسی نے لائٹنگ کی اور کسی نے کھانا دینا ہے۔ جو چیزیں ضروری نہیں ہے اس کے لیے بندہ اتنا برڈن کیوں لے؟ تو جو کام ہم اس قرض سے چلائیں گے وہ کام کتنا ضروری ہے؟ یہ اتنا ضروری ہے کہ میں اس بندے کو بھی ناراض کر لوں، میں ایون اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کر لوں، میں گناہگار بھی بن جاؤں کہ میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکوں۔ اچھا، میرے پاس اس کے لیے کوئی پراپر پلان ہے؟ اگر یہ کوئی پروڈکٹیو کام ہے، یہ کوئی بزنس ہے، تو دن یو کین سے کہ ہاں چلو 6 مہینے کے بعد اس کا جو پروفٹ آئے گا وہ میں شیئر کر لوں گا، یا اتنے پیسے میرے پاس آ جائیں گے کہ میں اپنا قرض اس سے اتار سکوں گا۔ اس میں تو کوئی وہ بری بات نہیں ہے کہ آپ فار دا ٹائم بینگ کسی سے تھوڑا سا ہیلپ لے لیں۔ جب آپ کسی سے قرض لیتے ہیں نا اور واپس نہیں کرتے تو اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو بندہ جس کے پاس اچھی بلی
دولت ہے وہ لوگوں کو قرض دینا بند کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا پہلا ایکسپیرینس اچھا نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے نا تو آپ بہت سارے ضرورت مندوں کا راستہ روک لیں گے، کیونکہ آگے اس کے پیچھے کوئی جائے گا تو وہ اس کو قرض نہیں دے گا، اس لیے کہ اس کو قرض پر واپس کرنے میں، لینے میں یا واپس کرنے میں پرابلمز ہوتی ہیں۔ ایک آپ نے اپنے ساتھ برا کیا، دوسرے آپ کے تعلقات خراب ہو گئے، کیونکہ وہ بندہ ظاہر ہے پھر آپ کو منہ تو نہیں لگائے گا نا، لیکن آپ نے ایک آنے والے ایک ضرورت مند بندے کا راستہ روک لیا، کیونکہ اگر اس کو اب جینون اس کی ضرورت ہے، سب کچھ ٹھیک ہے اور وہ چاہتا بھی ہے یا وہ واپس کر بھی سکتا ہے، لیکن وہ اس کو پھر ٹرسٹ نہیں کرے گا، لہٰذا آپ اس معاشرے میں ایک بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ کر رہے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ کسی سے قرض نہ لیں۔ ہاں اگر کوئی پرابلم ہے، اگر لینی پڑ رہی ہے تو اس کی واپسی کا آپ کے پاس پراپر پلان ہونا چاہیے، اور ہو سکے تو یہ سب کچھ ریٹن ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام میں ہر ایگریمنٹ بہت چھوٹی سی چھوٹی بات پہ اگر آپ اس کو ریٹن فارم میں لائیں گے، اگر اس کے ایک دو گواہ ہوں گے تو آگے چل کر آپ کو بہت زیادہ پرابلم سے یہ بچایا جا سکتا ہے۔ قرض نہ لیں، اور اگر لیں تو اس کو پراپرلی پھر اینڈ ٹائم واپس کریں تاکہ آپ کے تعلقات بچ جائیں۔ اگر آپ اس کو بینکنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے نا تو جیسی آپ کی اچھی کریڈٹ ہسٹری ہوگی اتنا ہی آپ کو زیادہ لون ملے گا، لہٰذا نارمل لائف میں اگر آپ کسی سے لون لیں گے اس کو پراپرلی واپس کریں گے تو دن آپ کو اس سے کہیں زیادہ اچھا لون ملے گا۔ لیکن یہ آپ صرف بزنس پوائنٹ آف ویو سے کر سکتے ہیں، اگر میں نے گھر بنوانا ہے، میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے لون لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئی ہوپ میں نے اپنی بات سمجھا دی ہوگی، لیکن یہ دو ایسی باتیں ہیں جو کہ بالکل مشرق مغرب ہے، لون لینا اور لون دینا، یہ دونوں بالکل آپس میں اس کا کوئی میچ نہیں ہے، لہذا جہاں تک ہو سکے اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں تو مچ مور بیٹر آپ کریں، لیکن اگر آپ بچ سکتے ہیں قرض لینے سے تو بالکل خود کو بچائیں، یہ آپ کی زندگی میں بھی سکون لائے گا اور دوسروں کی زندگی میں بھی۔ تھینک یو، خدا حافظ۔